صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 23. پروردگار عالم نے 3 کیٹیگریز کو بیان کرنا شروع کیا سورہ بقرہ کے آغاز سے. متقین کا ذکر آیا کہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ لوگ ہیں فکر نجات رکھنے والے. پھر ان کی کچھ صفات بیان کی گئی. پھر کافروں کا ذکر آیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن اختیار کیا ہے تو اب ان سے توفیقات سلب ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا. 16ویں آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، اور ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں. موضوع ہی ہدایت چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی ایک انسان ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی جو صاحبان تقوی جنہیں نجات کی فکر تھی سورہ بقرہ کے آغاز میں ان کے لیے ہدایت یافتہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں پر ان کے لیے کہا گیا جو منافقین ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے 2 مثالیں بیان کی، اور ان مثالوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو منافقین ہیں ان کے کیس کو مزید سمجھایا. منافقین یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمان شو کر کے جو کچھ فائدے ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. پہلی جو مثال یہاں پر دی گئی اس مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ اگر کچھ وقتی فائدے یہ حاصل کر بھی لیں تو ان فائدوں کے اندر کوئی پائیداری یا ڈیوریبلٹی نہیں ہے. جس کے لیے کہا گیا کہ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو پھر اللہ نے اس روشنی کو ان سے سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا. تو کب تک یہ اس طرح کا ظاہری فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ بہت منیمم پیریڈ کے لیے. دنیا کے اندر اگر ایکسپوز نہ بھی ہوئے تو بالآخر آخرت کے اندر رسوائی ہی رسوائی ہے. پھر اس کے بعد دوسری مثال جو بیان کی گئی اس میں ان کے اضطراب کا پتہ چلتا ہے کہ اگر وقتی طور پر اس طرح کے ایٹیچیوڈ سے، جس کو نفاق کہا جاتا ہے یا ہپوکریسی، اگر ایک انسان کچھ فائدے حاصل کر بھی لے تو یہ تو ظاہری فائدے ہیں، مگر کیا اندرونی طور پر اس کی روح میں کسی قسم کا اطمینان یا کوئی سیٹسفیکشن اس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ اسے تو یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ ابھی میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، ابھی میرے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے گا. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اضطراب کسی کیفیت رہتی ہے، وہ نفس کبھی نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا. جس کے لیے سمجھایا گیا کہ ان کی مثال بارش کی سی، آسمان کی اس بارش کی جس میں تاریکی بھی ہے، گرج چمک سب کچھ ہو، مگر موت کا خوف بھی ساتھ میں ہو کہ کڑک سنے اور انسان کانوں میں انگلیاں رکھ لے. اور اللہ جو ہے وہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے. یا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہے وہ منافق مگر ان کو کافروں سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ کھلے ہوئے کافروں کے مقابلے میں چھپے ہوئے کافر ہیں، مگر بہرحال کافر تو ہیں. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک مطالبہ تمام انسانوں کے لیے رکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی جس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ تمہارا پالنے والا ہے، یعنی تم پر مہربان ہے. اس نے پہلے بھی تم پر مہربانیاں کی ہیں اور اب بھی وہ تمہیں مہربانیوں کا اور زیادہ مستحق بنانا چاہتا ہے. وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تم اس طرح سے متقی بن جاؤ. یہ گویا پروردگار عالم کی طرف سے دعوت ہے کہ وہ 3 کیٹیگریز ہم بیان کر چکے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر وہ فکر نجات ہو اور اب اس کے نتیجے میں تم اسی تقوی کی وادی میں اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جاؤ. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کی عبادت کو اختیار کرو. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جو اگلی آیت ہے 22ویں، اس میں ایک دلیل فراہم کی. فرمایا کہ یہ وہی خدا ہے، یہ وہی رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا
اور پھر آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے ثمرات پھلوں کا رزق فراہم کیا. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے. کیا تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اگر ان سب کا بنانے والا الگ الگ ہوتا تو پھر ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ دیکھیے، غور کیجیے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم نے اس نظم کو دلیل کے طور پر پیش کیا. کسی جگہ پر اگر کوئی چیز بالکل میسی پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہمیں ڈسپلن نظر نہیں آتا تو ہم ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن جب کسی چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک کمرہ ہے، اس میں بہت سلیقے سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو یقیناً کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے، اس کو مینٹین کرنے والا ہے. پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے کہ تم دیکھو، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر زمین اور آسمان کے درمیان ایک کوارڈینیشن کہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے اور زمین میں جذب ہو رہا ہے اور پھر زمین سے ثمرات پھلوں کا رزق تمہارے لیے فراہم کیا جا رہا ہے. تو کون یہ کام کر رہا ہے؟ اگر یہ مختلف خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ آسمان بنانے والے کو زمین کا نہ پتا ہوتا، زمین بنانے والے کو بارش کا پتہ نہ ہوتا، بارش اگر برس رہی ہے تو اسے یہ نہ پتا ہوتا کہ زمین سے غلہ جو اگے گا تو اس کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے. ان تمام تر چیزوں کا آپس میں مربوط ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی کوارڈینیٹ کر رہا ہے، ان کے درمیان ایک کو ریلیشن کسی نے ایجاد کیا ہے. تو یہ توحید کے اوپر بہت عمدہ دلیل ہے جس کو اصطلاح کے اندر برہان نظم کہا جاتا ہے. مگر اصطلاحات کو چھوڑیے، لیکن یہ کہ یہ خود آیت کے ذریعے سے بہت واضح طور پر انسانی ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ توحید کے اوپر ایک دلیل بن گئی. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ رسالت کے اوپر دلیل ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر پروردگار چیلنج کرتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ جو قرآن ہے یہ معجزہ خالدہ ہے. یعنی آج اگر پیغمبر اکرم کی رسالت ہے تو پیغمبر اکرم کا کون سا معجزہ ہمارے پاس ہے کہ جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے؟ یہی قرآن ہے کہ پروردگار عالم نے اس کا جواب لانے کا مطالبہ جس طرح سے نزول قرآن کے وقت کیا تھا اسی طریقے سے آج بھی یہ کتاب اس آیت کے ذریعے سے جو ہمارے پیش نظر ہے اور دیگر آیتوں کے ذریعے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی، اور یہ قیامت تک پیغمبر اکرم کی رسالت کا ثبوت رہے گا. تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بندے کے اوپر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر تم ایک کام کرو کہ تم اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ اور پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان سب کو بھی بلا لو. اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بننا. یہ آیت نمبر 24 میں ہے کہ جس کے اوپر انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی. بہرحال یہاں پر پروردگار عالم نے تینوں کیٹیگریز کو بیان کر دیا کہ متقین، کافرین اور منافقین ہیں. انسانوں سے مطالبہ ہو گیا کہ تم اپنی پہلی کیٹیگری کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کرو اور اس میں آگے جانے کے لیے اپنے رب کی عبادت کرو. دلیل فراہم کی کہ توحید کے لیے دلیل برہان نظم ہے کہ ذرا تم دیکھو کہ آسمان اور زمین اور ان تمام چیزوں کے درمیان کوارڈینیشن، یہ ڈسپلن، یہ کوریلیشن کس نے کیا. رسالت کے اوپر دلیل فراہم کی کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، نہ کر سکو تو ڈرو. اس طرح سے قیامت کے اوپر بھی بات مکمل ہو گئی. اب یہ تمام اصول دین جو ہیں وہ اجمالی طور پر یہاں پر آ گئے. امامت ظاہر ہے کہ نبوت ہی کا سپلیمنٹری پوائنٹ ہے کہ اگر نبی کو مان لیا تو نبی کے ہاتھوں پر بلند میدان غدیر میں مولا کائنات کو بھی مان لیا جائے گا. اور جب پروردگار قیامت کا ذکر کرتا ہے تو عدالت خود بخود ہے، ورنہ تو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا اس مختصر بیان کے اندر پروردگار عالم نے تمام اصول دین کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کیا. پروردگار عالم سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.